سوال تحریر فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی کیا فضیلت؟ اس کی فضیلت میں بس اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھا کر آدمی کی اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اس کائنات میں سب سے بڑے آدمی جو اللہ کے محبوب اور اللہ کے رسول اور اللہ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ان کے فرمان کی پیروی کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص کو طبعاً اتنی محبت ہو جائے کہ جو چیز اسے پہنچے وہ تحقیق کرنے کے بعد اس کی پیروی کرے، بہت بڑی بات ہے۔ ایک عقلی محبت ہوتی ہے، ایک طبعی محبت ہوتی ہے۔ تو عقلی محبت اسے انصاف کے قیام میں مدد دیتی ہے، اور طبعی محبت اسے مرتد نہیں ہونے دیتی۔ اس لیے بس یہ کافی ہے کہ انہوں نے فرمایا پڑھو تو پڑھو، بس، اور کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آئندہ آنے والے جمعے تک اللہ تمہیں نور دے دے گا اور تم اس کی روشنی میں چلتے رہو گے۔ مطلب آئندہ آنے والے جمعے تک جو تم فیصلے کر سکتے ہو، ان فیصلوں کی صحت کے لیے جہاں اور بہت سے اسباب اور وسائل ہیں، ایک سبب یہ بھی ہو جائے گا کہ اس نور کی روشنی میں رجوع کرنا یا اس کا اثبات، فیصلے کو قائم رکھنا، اس کی توفیق ملے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے درمیان اور خدا کے درمیان، گھر بیت اللہ کے درمیان نور پیدا کر دیا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جب سورہ کہف اس میں پڑھ لو گے جمعہ کو، تو آئندہ جمعے تک اگر سفر بھی کرنا ہے تو خدا اس پہ صحیح چیز پر قائم رکھے گا۔ اگر ٹائم میں ٹریولنگ کرنی ہے، گھر ہی رہنا ہے، کہیں جسمانی سفر نہیں ہے لیکن وقت کے اعتبار سے سفر ہے، تو بھی خدا رہنمائی فرمائے گا۔ اگر زمانے کے علاوہ مکان میں تصور ہے، تو مثلا اسلام آباد سے لاہور جانا ہے تو اللہ اس میں بھی رہنمائی کرے گا۔ تو یہ سب چیزیں، کیونکہ یہاں پہ پہنچ کے وہ رہنمائی کیسے ہوگی، یہ عقل سے ماورا ہے۔ انسانی عقل میں یہ چیزیں نہیں آتی، اس سے کہ عقل اتنی خود بے وقوف ہے، عقل اتنی احمق ہے کہ بہت سی چیزوں پر اس طرح ایمان رکھتی ہے جس طرح کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان خدا پہ ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود حقیقت نہیں جانتے۔ ایک یہ دروازہ ہے، ایک وہ دروازہ ہے، ان دونوں کو جمع کریں تو دو دروازے ہو گئے۔ خود یہ دو کیا چیز ہے؟ اس عقل سے کوئی پوچھے کہ دو کیا ہے؟ عدد ہے تو عدد کیوں ہے؟ عدد کیسے بنا؟ کیسے ایک اور ایک کو دو کر لیا؟ تین کیوں نہ ہو گئے؟ پانچ کیوں نہ ہو گئے؟ تو عقل انسانی یہ چیزیں نہیں حل کر سکتی۔ عقل انسانی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ یہ حل کر سکے کہ زمانے میں جو تغیرات واقع ہوتے ہیں اس کی اصل کیا ہے۔ تغیر واقع ہوتا ہے نا، مثلا اللہ تعالیٰ کائنات کے تغیرات پہ بحث کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسانی جسم اس کے تغیر پہ بحث کرتا ہے۔ مادے میں جب حرکت پیدا ہو جائے تو یہ زندگی ہے، یہی ہے نا زندگی، اور کیا ہے؟ تو مادے میں جو حرکت پیدا ہو گئی، اس حرکت کے پیدا ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ کیا سائنس نے طے کر لیا ہے کہ یہ ہیں؟ اور پھر اس کے نتیجے میں پورا وجود جب وجود پذیر ہوتا ہے، جب ظاہر ہوتا ہے، عقل انسانی بیچاری ایسے ہی ہے۔ اور یقین اسے اتنا ہے ایک اور ایک کے دو ہونے پہ جتنا کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کے ہونے پہ، لیکن نہیں جانتی۔ تو عقل انسانی ان مسائل کو حل نہیں کر سکتی۔ یہاں پہنچ کے
جس عقل نے نبوت کے سامنے سر جھکا دیا وہ جنتی آدمی ہے، اور جہاں پہنچ کے جو آدمی نبوت کے سامنے سر نہیں جھکاتا وہ پھر جھک مارتا ہے، اب جائے جہاں جانا چاہے۔